اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے جو کہ آیات 36 سے 42 تک ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ ارباب اختیار نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی مثلیت اسی میں جانی کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ معاملہ دب جائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، کہا ان میں سے ایک نے میں نے دیکھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمار اور چیز۔ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور کہا دوسرے نے میں نے دیکھا میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے۔ نبئنا بتاویل انا نراک من المحسنین، ہمیں بتائیے اس کی تعویل، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ محسنین میں سے ہیں۔ فتیانی فتی سے بنا دو جوان، ٹو ینگ مین۔ آسرو اثر سے بنا میں کشید کر رہا ہوں، پریسنگ۔ خمرن خمر سے بنا کوئی خمار آور شے، انٹاکسیکیٹنگ۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس قید خانے میں دو اور جوان بھی داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے آپ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کوئی نشہ آور چیز کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے بھی آپ سے اپنا خواب بیان کیا کہ اس نے دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے آپ سے خواب کی تعویل و تعبیر کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ انہیں ایک احسان کرنے والے شخص کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت پر تفکر کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا در حقیقت ایک جیل خانہ ہے۔ اس میں خیر اور شر کی دونوں طرزیں موجود ہیں۔ اب یہ ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ انعمتہ کی طرز اختیار کرتا ہے یا مغضوب کی یا الظالمین کی۔ قولا لا یاتیکما طعام ترزقانی، فرمایا نہ آنے پائے گا تم دونوں کا طعام جو ملتا ہے تمہیں، الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیاکما، مگر میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل قبل اس کے کہ وہ آئے تمہارے پاس۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ترک کر دی ملت اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا کفر کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ ان دونوں کو معمول کے مطابق جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے انہیں ان کی خواب کی تعبیر سے آگاہ فرما دیا جائے۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ایک علم کی بدولت ہوگی جو رب کریم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے ان لوگوں کی ملت و طرز ترک کر دی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کی اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت معاشرے میں کون سی طرز فکر و عمل عام تھی۔ دوسرا، ان لوگوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حقیقت حال بھی بیان کر دی۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اتباع کرتا ہوں اپنے آبا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک کریں کسی شے کو اللہ تعالیٰ کا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس
वलकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यशकुरून, ये अल्लाह ताला का हम पर फजल है और लोगों पर, और लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि वो अपने बड़े बुजुर्गों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करते हैं, जिसके मुताबिक ये बात उनके लायक नहीं कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक ठहराएं। तौहीद का ये अकीदा अल्लाह ताला के फजल की बदौलत है जो हम पर भी है और दीगर लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। इस आयत में जो हकीकत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है कि हमें भी मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करनी है। कामयाबी का नुस्खा सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 157 में मज़कूर है। तर्जुमा, जो इत्तबा करते हैं रसूल नबी उम्मी का, जिनको लिखा हुआ पाते हैं अपने पास तौरात और इंजील में, अमर फरमाते हैं उन्हें मारूफ का और मना करते हैं उन्हें मुनकरात से, और हलाल फरमाते हैं उनके लिए तय्यबात और हराम फरमाते हैं उन पर खबाइस, और उतारते हैं उन पर से उनकी बारे गिरा और बंदिशें जो उन पर हैं, तो जो ईमान लाए उन पर और उनकी इज्जत अफजाई करते हैं और उनकी नुसरत करते हैं और इत्तबा करते हैं उस नूर की जो नाजिल हुआ है उनके साथ, यही फलाह पाने वाले हैं। ये साहिबा ये सिजनी आ अरबाबुम मुतफर्रिकूना खैरुम अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, ए जेल के साथियों, क्या मुतफर्रिक रब बेहतर है या एक अल्लाह ताला जबरदस्त ताकतवर। मुतफर्रिकूना फर्क से बना, जुदा जुदा, सेपरेट। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि वादयानियत ही वो रास्ता है जिस पर कारबंद रहने से कामयाबी हासिल की जा सकती है। मा ताबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअ, नहीं तुम बंदगी करते उसके अलावा मगर चंद नामों की, सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, मौसूम कर रखे हैं तुमने और तुम्हारे आबा ने, नहीं नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने उनकी कोई सनद। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है कोई हुक्म सवाए अल्लाह ताला के। अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, इसका अमर है कि ना तुम बंदगी करो सवाए उसके। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिमु वलकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यालमून, ये दीन क़य्यम है लेकिन अक्सर लोग ला इल्म है। अल्लाह वहदहु ला शरीक को छोड़कर लोग जिनकी बंदगी कर रहे हैं उनकी हकीकत चंद नामों से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये तमाम अलकाबात और खताबात खुद लोगों ने दिए हैं और अल्लाह ताला ने उनके बारे में कोई सनद नहीं भेजी कि उसने उन्हें अपने कुछ इख्तियारात और उनके इस्तेमाल का हक दे रखा है। उसका अमर तो यह है कि उसके सिवा किसी और की बंदगी, महकूमियत और अतात इख्तियार ना की जाए। यही जिंदगी को मोहकम और इस्तवार बनाने का ज़ाब्ता है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से ला इल्म है। ये साहिबा ये सिजनी अम्मा अहादुकुमा फयस्तिकी रब्बहु खमरा, ए जेल के साथियों, रहा तुमसे एक तो पिलाएगा अपने रब को कुछ खुमार ओवर, व अम्मल आखरू व युस्लबु फताकुलु तैरु मिर रासे, और रहा उसके बाद का तो सलेब दिया जाएगा बस खाएंगे परिंदे उसके सर से। कुजियल अम्रुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, कज़ा इस अमर की जिसके बारे दरियाफ्त किया तुम दोनों ने। फयुस्लबु सलब से बना, फांसी दिया जाएगा, वुड बी हैंग्ड। दावत फिक्र के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके ख्वाबों की ताबीर बताई कि एक तो अपने आका की साकीगिरी करेगा जबकि दूसरा फांसी चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसके सर से खाएंगे। आपने फरमाया कि जो ख्वाब तुम दोनों ने बयान किए मेरे पास मौजूद इल्म के मुताबिक यही उनकी तावील है। वक़ाला लिल्लज़ी
ظنا انہو ناجم من ہمس قرنی اندا ربک، اور فرمایا اس سے جس کی بابت گمان کیا کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، اپنے رب سے میرا ذکر کرنا۔ انسہ الشیطان ذکر ربہ فلا بسا فی السجن بضع سنین، سو بھلا دیا اس سے شیطان نے ذکر کرنا اپنے رب سے، پس رہے جیل خانے میں چند برس۔ ناجم نجو سے بنا، چھوٹ جائے گا، سیفڈ۔ جس شخص کے بارے میں آپ کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنے رب یعنی عزیز مصر سے میرا ذکر کرنا۔ خواب کی تعویل کے مطابق وہ شخص رہا ہو گیا، لیکن شیطان نے اس سے یہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی چند برس تک جیل خانے میں رہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور افراد بھی داخل ہوئے۔ جیل میں قیام کے دوران وہ آپ کی حسن سیرت سے بے حد متاثر ہوئے۔ ایک روز ان دونوں نے آپ کے سامنے اپنے اپنے خواب بیان کیے اور تعویل کی درخواست کی۔ آپ نے سب سے پہلے انہیں توحید سے متعلق دعوت فکر دی اور پھر ان کے خوابوں کی تعویل بتائی، جس کے مطابق ایک شخص رہا ہو کر اپنے آقا کی ساکھی گیری کرے گا جبکہ دوسرا پھانسی دیا جائے گا۔ آپ نے جس شخص سے متعلق اپنے علم سے قیاس کیا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے اپنے آقا کے سامنے اپنا ذکر کرنے کو کہا۔ آپ کی بتائی ہوئی تعویل کے عین مطابق وہ شخص رہا ہو گیا، لیکن شیطان نے اسے آپ کا اپنے رب یعنی عزیز مصر سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ آپ کئی برس تک جیل میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔